الیکشن جس ملک کا متنازع ہو جائے ملک کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتا، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آج یہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے جو کیئر ٹیکر ہیں کہ الیکشنز کو غیر متنازع بنائیں۔ ورنہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالات دیکھ کر۔ میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا، کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے کہنا کہ آج وہ لوگ جو الیکشن نہیں لڑ رہے ان کو ان محکمے کو بلایا جاتا ہے، تو جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہمیں الیکشن جو ایک مقدس آئینی فریضہ ہے جس کو کروانا حاکم وقت کی، ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے کہ غیر سے غیر متنازع ہوں، وہ الیکشن جو ملک میں ترقی یا زوال کا باعث بنتا ہے، ہمیں اس الیکشن کی اگر تقدس کی پرواہ نہیں ہوگی تو ہمارا ملک نہیں چلے گا۔ یہ بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ یہ نیب یا اینٹی کرپشن کے ادارے جو ہیں، آج یہ ملک کے کرپٹ ترین ادارے خود بن چکے ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ آج یہ صرف الیکشن کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ سیاست کو جوڑ توڑ میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا احساس نہیں کریں گے، ان باتوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو ہمارا ملک آگے کیسے چلے گا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے دنیا ترقی کر رہی ہے، پاکستان کیوں زوال میں ہے؟ اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر ہم نے آج تک ہر الیکشن چوری کیا ہے۔ جس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، آج یہ نوٹس دے کر بلانا، دباؤ سے ووٹ لینا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ اس سیاست کو ہم رد نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ بنیادی بات۔ جی کس چیز کی بات؟ دیکھیں، جماعت جو ہے، جماعت تو اس ماحول میں نہیں بنتی نا۔ جماعت پاکستان میں ایک یا زیادہ جماعتیں نہیں بنیں گی، کیونکہ جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ سوچ ہے نہ وہ فکر ہے۔ تو جماعت بنے گی تو اپنی سیاست کا فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کے بعد کریں گے۔ آپ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، پھر بھی اینٹی کرپشن نے آپ کو بنا لیا۔ میرا بھی یہی سوال ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ غریب جو لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ عباسی صاحب، آپ کو تو بلوایا نہیں گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے لاہور میں بھی اور یہاں پہ بھی جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا خاقان عباسی صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب آزاد شہری ہیں، ہم نے انہیں طلب نہیں کیا۔ ویسے وہ آنا چاہیں تو 100 دفعہ آئے۔ جی میں آیا ہوں نا، کیونکہ جو میرے بھائی ہیں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں ان کو طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے طلب کیا گیا ہے۔ عباسی صاحب، جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں طلب کیا گیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو حالات بنا دیے گئے ہیں، متنازع ہو گئے ہیں، الیکشن متنازع ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے یہ صورتحال بہتر کرنے میں، یا پانی سروں سے گزر چکا ہے؟ دیکھیں، آج بھی وقت ہے کہ اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں۔ الیکشن کا عمل نہ صرف غیر متنازع ہونا چاہیے بلکہ غیر متنازع نظر بھی آنا چاہیے۔ جس طرح انصاف نہ صرف ہوتا ہے، نظر بھی آنا چاہیے۔ الیکشن میں آپ کسی شخص سے باہر سوال کر لیں، ہر شخص سب سے پہلا سوال یہ کرے گا الیکشن ہو رہے، آج 2 ہفتے رہ گئے، آج کوئی کیمپین نظر آتی ہے آپ کو؟ میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں، 2 ہفتے پہلے کیمپین عروج پر ہوتی تھی، عوام میں جوش و خروش ہوتا تھا۔ آج عوام اس الیکشن کے پروسیس سے، اس الیکشن کے ماحول سے مایوس ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، وہ بیانیہ کہاں ہے؟ اور آپ کے قائد نواز شریف کیا ڈیل کر کے آئے ہیں؟ دیکھیں، مجھے ڈیل کا علم نہیں ہے، یہ ہر شخص سوال کرتا ہے۔ پاکستان میں ہر چیز ہر آدمی سمجھتا ہے ڈیل سے ہی ہوتی ہے۔
لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آئین کا بیانیہ تھا. اچھا باسی صاحب، آئین کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. میں اور آپ اگر اس کی نفی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. لیکن وہ والا بیانیہ اب کہاں ہے؟ اب کہیں نظر نہیں آتا، آپ وہ کو کچھ اور وہ نظر آتا ہے. عوام فیصلہ کر رہے ہیں الیکشن والے دن. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا 10 بار آپ الیکشن لڑ چکے ہیں، ایک بار جی. آپ الیکشن بھی نہیں لڑے آزاد حیثیت سے. ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نون لیگ کی قیادت کی جانب سے آپ سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا 6 مہینے پہلے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑوں گا، نہ نون لیگ کے خلاف لڑوں گا. کیونکہ نون لیگ اس حلقے میں بھی اور شاید ملک کے اندر بھی اس کو بنانے میں میرا تھوڑا بہت حصہ آپ کے ہے. حلقے میں اینٹی کرپشن کے کوئی بڑے تو ان کا رشتہ دار عزیز تو نہیں کھڑا کہ ان کے لیے آپ کو بلا لیا گیا ہے؟ سارے اینٹی کرپشن کی عزیز ہے جی. خاقان صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اگر اس طرح کے واقعہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اگر ہوتا تو کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے تھی، یا اس طرح جو مقدمات جو کیے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے اس صورت میں؟ دیکھیں، ایڈ کر لیجیے کہ آپ کے حلقے میں بھی کچھ آپ کے لوگوں کے گھر ڈالے بھیجے گئے گزشتہ رات کو جو کہ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے، پہلے نون لیگ میں تھے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جب بھی آپ الیکشن کے ماحول میں کوئی دباؤ کا اثر پیدا کریں گے، یہ ڈالے بھیجیں گے، بندے بھیجیں گے، پرچے کرائیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان عوام کو ہوگا اور ملک کا ہوگا. جہاں تک 9 مئی کو میں ایک سانحہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں جتھے جو ہیں وہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں، آپ سوچ لیں کہ ملک کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا اور بیرون ملک اس کا کیا اثر ہوگا. اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. 9 مئی کہاں پر ہے؟ آج 9 اکتوبر آنے کو ہے، 9 فروری آنے کو ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. آپ کو شواہد اکٹھے کر کے یہ ادارے موجود ہیں، پولیس کے تھانے ہر جگہ موجود ہیں، قانون موجود ہیں. ان حضرات کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. آج سب سے بڑی ناکامی وہ کارروائی نہ ہونے کی ہے. جو گرفتاریاں کی گئی ہیں، جو جیلوں میں سینڈ کیے گئے ہیں، کیا وہ اس میں ملوث نہیں ہے؟ کارروائی تو ہو رہی ہے. جی، کارروائی ہوتی ہے، آپ گرفتار کرتے ہیں، شہادت اکٹھی کرتے ہیں، چلان مکمل کرتے ہیں، فرد جرم عائد کرتے ہیں، ٹرائل ہوتا ہے اور سزا دی جاتی ہے یا بری کیا جاتا ہے. جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوئی، چوائس نہیں ہوتی. اگر میں کسی فوجی تنصیبات چھوڑ دیں، اس دفتر پر حملہ آور ہوتا ہوں، میرے خلاف کارروائی کرنا حکومت پر لازم ہے. دیکھیں، میں نے الیکشن چھوڑا ہے، سیاست نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے. اس الیکشن ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے، یہ چوائس نہیں ہوتی کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں. الیکشن نے ہونا ہے، لیکن الیکشن کو با مقصد بنانا، الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنانا، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اس ناکام رہی ہے اس عمل میں. ان کے پاس وقت تھا، آگے کا راستے کا تعین کر لیتے کہ ملک کیسے آگے چلایا جائے گا. آج میں بار بار کہتا ہوں، صرف ایک طریقہ آگے بڑھنے کا، اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، یہ 7-8 آدمی ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، عوام کو نظر آئیں کہ آج یہ سیریس ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے میں، یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، اور آگے کے راستے کا تعین کر رہے ہیں، ورنہ ملک چلنا مشکل ہے. ایک سوال آپ بھی کر کس کو جی؟ جی، آپ مسلم لیگ نون کے نہ تو خلاف بول رہے ہیں، نہ ان کے حق میں بول رہے ہیں. آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ کا سٹانس جو ہے وہ نہ ان کے حق میں جا رہا ہے نہ ان کے خلاف. ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کن اصولوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ 35 سال جو میں نے سیاست میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارے ہیں، وہ خود اپنا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں. اگر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج حافظ عثمان کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بلا رہا ہے، اور کیوں بلا رہا ہے، تو کیا لوگ اس خرابی کا ساتھ دیں گے یا اس کے خلاف ہوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے.
कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं, मुझे बता दें किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया है, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। लोग ये सियासत नहीं चाहते। लोगों ने तमाशे बहुत देख लिए हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरे मसाइल का हल किसके पास है, क्या है। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ हल किसी के पास नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बैठने की ज़रूरत है और पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन सब की जिम्मेदारी है कि अपने नाक से आगे देखें, अपनी ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मफाद की बात करें, फिर आपको हल मिलेगा। सर ये इलेक्शन जब 8 फरवरी को होने जा रहा है, चले अगर हो जाता है बीइंग सीजन जो है अपना सियासतदान, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो कितने अरसे तक चल सकेगी? वो 5 साल रहे, 50 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। एक दिन रहे, 5 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। ये आप यकीन मेरी बात मान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।